ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر علی اکبر صاحب۔ پروفیسر السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت جو ہے وہ اس کے جو پہلو ہیں، ہر پہلو مختلف انداز میں ہمیں ایک ہدایت بھی ہے، رہنمائی بھی ہے اور ایک صراط مستقیم بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا اور کائنات میں تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو جس ٹارگٹ اور ہدف کے اوپر بھیجا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی کلمے کی اور اس کی جو نازل کردہ وحی ہے اس کے ابلاغ اور تبلیغ کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معراج کا جو واقعہ ہے، اس کا اگر ہم تسلسل دیکھیں تو بہت سارے مفسرین نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ معراج کب ہوا ہے، جب کفار کی شقاوت، کفار کی بدبختی اور کفار کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلانا، صحابہ کرام کے اوپر مظالم ڈھانا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مکہ سے جو ہے نکال دینے کی جو ہے شقاوتوں جیسی جو ہے بدبختیاں کرنا، یہ جب سارے سلسلے ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے اوپر مستضاد جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جناب ابو طالب اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المؤمنین ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی وفادار زوجہ محترمہ ہیں، اور انہوں نے اس حالت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر اپنا جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں جان چھڑکنا اور اس طرح اپنا مال، اپنا جو ہے وہ ہر چیز پیش کر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سارے اسباب اور وسائل کو اللہ کے دین کے لیے آپ ان کو پسند کر لیں اور ان کو اللہ کے دین کے اوپر لوٹا دیں۔ ان دونوں شخصیات کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت طیبہ کی جو زندگی ہے، یعنی جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے ہیں تو اس وقت ان دونوں کی طرف سے بہت سی ایفرٹس اور بہت سی ویلیو جو ہے وہ پٹ کی جا رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ کفار مکہ آتے ہیں، جناب ابو طالب سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ آپ کا بھتیجا جو ہے آئے روز جو ہے وہ یہ باتیں کرتا ہے، ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے۔ تو جناب ابو طالب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے حوالے سے اہل مکہ سے یہ بات کی کہ میں اس سے بات کروں گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ میرے دائیں ہاتھ کے اوپر سورج، بائیں ہاتھ کے اوپر چاند بھی لا کے رکھ دیں تو میں ان کی اپنی کسی بات سے ایک ذرا بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ جناب ابو طالب کی وفات ہوتی ہے، جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوتی ہے۔ ان دونوں شخصیات کی وفات کے بعد ظاہری سی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل شکستہ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے۔ اس انتہائی پریشانی کے عالم میں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور آپ کے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اوپر مصائب توڑے جا رہے تھے، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ان دو محبوب جو شخصیات ہیں ان کا انتقال ہوا، تو یہاں پہ کمپلسیٹ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسکین دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا، تو اس سارے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں کی سیر کروائی، اور یہ اسراء اور معراج یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ یہ ان معجزات میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 بائی نیم ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلا معجزہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے وہ تو کتاب ہی ہے، یعنی کتاب اللہ اٹ سیلف یہ رسول اللہ علیہ السلام کا ایسا معجزہ ہے کہ جو اللہ کے رسول کو دے کے بھیجا گیا اس کائنات میں، اس لیے لتخرج الناس من الظلمات الی النور، آپ لوگوں کو ظلمات میں سے نکالیں، یعنی جو آپ کے دور کی گمراہیاں، آپ کے دور کی ظلمات ہیں ان میں سے نکال کر اللہ کے نور اور اس کی روشنی، اس کی برہان، اس کی دلیل اور اس کی توحید کی طرف لے کے آئیں۔ دوسرا معجزہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات لمبی ہو جائے گی، ان میں سے ایک چیز معراج ہے جس کا خود قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے رات کے کچھ حصے میں اپنے بندے کو سیر کروائی۔ اسرا یسری، اسران کا معنی ہی ہوتا ہے کہ رات کی سیر، اور یہ اسرا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر کا وہ مرحلہ ہے جو بیت اللہ الحرام سے، مکہ المکرمہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یروشلم تک کروایا گیا ہے، اور پھر یہاں اس کے اندر بہت ساری تفصیلات ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب جبریل امین نازل ہوتے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر کر کے تو نبی کریم علیہ السلام کے مبارک دل کو جو ہے وہ زمزم سے دھویا، اور دھونے کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے جایا گیا، اور وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ امامت فرمائی، اور یہ سارا فزیکلی تھا،
حصی طور پہ تھا، یہ سارا فزیکلی تھا، روحانی طور پہ نہیں ہے، خواب نہیں ہے، یہ حصی طور پہ فزیکلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج کروائی گئی۔ اچھا پروفیسر صاحب، جب ہم اس کے اہم واقعات ہیں جو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں ملتے ہیں کہ اس دوران اور کیا ایسے اہم واقعات ہوئے جو اس کو بیان فرمایا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا کہ یہ معجزہ ہے، اور ہم یہ بات شیخ بھی اس پہ بات کر چکے ہیں کہ یہ فزیکلی ہے، اور اس کے اوپر کئی سارے دلائل ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ قرآن مجید میں دیکھے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، تو عبد جو ہے یہ روح مال جسد ہوتا ہے، تو خیر اس پہ بات ہو چکی۔ آگے ہم یہ بات چلتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو معراج کروائی گئی ہے، اس کے اندر انسان کے لیے کون سی ایسی باتیں ہیں؟ رسول اللہ علیہ السلام کو جب لے جایا گیا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کا قلب اطہر جو ہے اس کو صاف کر کے اور زمزم سے جو ہے وہ دھویا گیا، جناب جبریل امین اس کو لے کے گئے۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام کی امامت کرواتے ہیں۔ بنیادی طور پہ یہاں پہ ایک ختم نبوت کا ایک پہلو ہے جسے اجاگر کرنا مقصود ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی کوئی چیز خواب میں دیکھتے تو اکثر اوقات وہ صبح دن کے جو ہے اجالے کی طرح وہ روشن اور ثابت ہو جاتی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء علیہ السلام کی روحوں سے جو ایک ڈیمانڈ رکھی تھی، جو ایک تقاضا کیا تھا، وہ یہ تھا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ایک ایگریمنٹ، ایک جو ہے وہ پرومس لیا تھا کہ اگر تمہاری شریعتوں کے سکے چلتے ہوئے اگر ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیغمبر آ جائے تو تم اپنی شریعتوں کے سلسلوں کو وائنڈ اپ کر کے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آؤ گے، نہ صرف ایمان لاؤ گے بلکہ ان کے اوپر جو ہے وہ تم ان کی تائید اور نصرت کرو گے۔ تو یہاں پہ یہ چونکہ انبیاء علیہ السلام کی جو حقیقی زندگی تھی اس میں تو یہ موقع نہیں آ سکا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ مسجد الاقصی میں معراج کے ذریعے جب یہاں پہ اسراء کروائی گئی تو اس اسراء کے موقع کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ 1 لاکھ سے مطلب یہ ختم نبوت والا ختم نبوت کا ایک پہلو ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہاں سے معراج کروائی گئی یعنی آسمان کی طرف بلندیوں کی طرف لے جایا گیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ملے ہیں، آدم علیہ السلام کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، اور ان ملاقاتوں کے اندر بھی انسانوں کے لیے اور خاص طور پہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر برآمد ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے اور ایک پردے کے اندر سے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ اس پہ بہت ساری روایات ہیں۔ اب 7ویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا یعنی وہ ایک بیری جسے آپ کہتے ہیں، تو وہاں تک انسانوں کی ریچ جو ہے اس کی حد ہے، وہ ایک لمٹ ہے کہ وہاں سے آگے انسان جو ہے وہ نہیں جاتے۔ وہاں تک اللہ تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے ہم کلام کیا، یہ بھی بات جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ایسا معجزہ ہے جو باقی انبیاء کے حصے میں نہیں آیا، جو باقی لوگوں کے حصے میں یا عام انسانوں کے حصے میں نہیں آیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں سے اوپر بلایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہ جب بلایا گیا رسول اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے دودھ پیش کیا گیا، مجھے شراب پیش کی گئی تو میں نے دودھ کو جو ہے وہ پسند فرمایا اور شراب کو نہیں پیا ہے۔ یہاں پہ بھی انسانوں کے ہدایت کے لیے ایک پہلو ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت نے پسند نہیں کیا ہے تو وہ امت محمد کے لیے اس میں سے خیر نہیں ہو سکتی۔ اگر اس کا ظاہری، یہ تو قرآن کریم بھی کہتا ہے کہ اگر کسی چیز کے اندر جو ہے وہ خیر ہو بھی سکتی ہے، کسی چیز کے اندر کوئی منفیت بھی ہو سکتی ہے عارضی طور پہ، لیکن اس کا اگر ضرر اور اس کا اگر جو ہے وہ سائیڈ ایفیکٹ اگر زیادہ ہو تو پھر وہ جائز نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند کر کے شراب کو جو ہے اس کو پیچھے کر دیا، ڈسکریج کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پہ یہ بھی ہدایت امت کو مل رہی ہے کہ جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلال اللہ کی وحی کے ساتھ بیان کر دیں، یا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت گرامی ہے وہ جو چیز پسند کرتی ہے، ہمیں انہی چیزوں کے دائرہ کار میں رہنا چاہیے۔